محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ سید العارفین، حجت الوارثین، نائب رحمۃ للعالمین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبدالقادر جیلانی قدس نورانی کی سوانح آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، یا بہت بڑے عالم جلیل ہیں، یا بہت بڑے داعی و مبلغ ہیں۔ سچ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ اور بہت بڑے داعی و مبلغ بھی ہیں۔ آپ کا مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے، اور بلا شبہ آپ روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک 470 ہجری میں گیلان کے قصبہ نیف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب مبارک محی الدین اور اسم گرامی عبدالقادر۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ آپ کی پیدائش سے قبل اور وقت پیدائش و بعد پیدائش بے شمار کراماتوں کا ظہور ہوا۔ آپ نے شیرخوارگی کے زمانے میں بھی روزے کے اوقات میں شیر مادر نوش نہ فرمایا۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیرخواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ حضور شیخ کل تاج اولیاء اور غوث الاغواث ہیں۔ ہر سلسلے والا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہی سے فیض پا رہا ہے، اور اولیاء جہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کے سامنے اپنی اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں۔ جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے طلوہ غوث اعظم کا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی عمر کی چند منزلیں ہی طے کی تھیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ تعلیم و تربیت کا تمام بوجھ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کندھوں پر آ پڑا، اور انہوں نے اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ حضرت شیخ 18 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تحصیل کے لیے بغداد پہنچے اور نامورانہ فن سے بھرپور استفادہ کیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد میں شریعت و طریقت کے علوم و معارف حاصل کر چکے تو مخلوق خدا کو فیضیاب کرنے کا وقت آ گیا، اور آپ نے اس کے لیے وعظ کا آغاز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے، جمعے کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اس کے بعد حضرت خطاب فرماتے۔ کبھی سید مسعود ہاشمی تلاوت کرتے، کبھی دوسرے 2 حضرات تلاوت کرتے جو دونوں بھائی تھے۔ تلاوت سادہ انداز میں لحن کے بغیر ہوتی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتداً مجھ پر وعظ و تقریر کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر ہو جاتا۔ میری مجلس میں 2 یا 3 آدمی سننے والے ہوتے، مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پھر لوگوں کا ہجوم اس طرح بڑھا کہ جگہ تنگ ہو گئی۔ پھر عیدگاہ میں خطاب شروع کیا، وہ بھی ناکافی ہوئی تو شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا، اور ایک ایک مجلس میں 70,000 کے قریب سامعین جمع ہونے لگے۔ 400 افراد قلم و دوات لے کر آپ کے ملفوظات جمع کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وعظ بہت اثر انگیز ہوتا تھا۔ آپ کی زبان مبارک میں ایسی روانی اور طاقت تھی
کہ مضامین کا ایک سیل رواں ہوتا جو آپ کے دہن مبارک سے نکلتا چلا جاتا، تاثیر ایسی کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتے، سیاہ کار تائب ہوتے، کفر کی آلودگی میں لتھڑے لوگ سرچشمہ اسلام کے قریب آ کر شفاف ہو جاتے، لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ بے حال ہو جاتے، اور بہت سے لوگ مرغ بسمل کی مانند تڑپنے لگتے، اور بعض تو وہیں جاں بحق ہو جاتے۔ شیخ عمر کسانی کا بیان ہے کہ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں کچھ یہود و نصارہ اسلام نہ قبول کرتے ہوں۔ چور، ڈاکو، بدماش لوگ اپنے جرائم سے توبہ نہ کرتے ہوں، اور رافضی وغیرہ اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ سبحان اللہ! روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک عیسائی راہب آپ کی مجلس میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں یمن کا باشندہ ہوں، میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی لگن پیدا ہوئی، لیکن میں نے عہد کر لیا کہ میں اس شخص پہ ہاتھ پر اسلام لاؤں گا جو دنیا بھر کے مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ چنانچہ میں اکثر اسی فکر میں محو رہتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم بغداد کی طرف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ اس زمانے میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ تائب ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ رہزنوں اور فسق و فجور میں ملوث افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی، ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ آپ کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی یا عیسائی مشرف با اسلام ہوتا، ڈاکو، قاتل اور دیگر جرائم پیشہ اور بدعقیدہ لوگ تائب ہوتے۔ سبحان اللہ! سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبات میں عموماً سادہ اور عام فہم باتیں ارشاد فرماتے، لیکن کبھی کبھی آپ کا دریائے علم معجزن ہوتا تو عالمانہ محققانہ نکات بیان فرماتے اور آیتوں کی ایسی تفسیر سناتے کہ بڑے بڑے علماء بھی انگش بدنداں ہو جاتے۔ آپ دین متین کی تعلیمات کو بہت پرکشش اور مؤثر انداز میں بیان فرماتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ارشادات بھی زیب سخن سنتے۔ آپ پر بغداد کی معاشرتی، سماجی اور دینی زندگی کی بگڑتی ہوئی حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ آج جس قدر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو بیان کیا جاتا ہے اور ہمارے مبلغین و خطباء حضرات اپنے خطبوں میں زور بیانی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اگر عوام کے سامنے آپ کے ان اقدامات و مساعی مشکورہ کو جو احیاء دین کے لیے آپ نے کی ہیں پیش کیا جائے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ اول تو وہ حضرات جو صرف اور صرف آپ کی کرامت تک ہی محدود جانتے ہیں، ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا ہماری عوام اور خاص کے اندر جذبہ تبلیغ بھی پیدا ہوگا، جس سے آج بھی گمراہ انسانوں کو راہ ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آج کے مبلغین اور داعیان اسلام کی تبلیغ کا طرز و انداز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی طرح ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے تن بے جان میں دوبارہ جان ڈال دی، اور آپ کی دعوت و تبلیغ نے ہزاروں بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل مقصود سے ہمکنار کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا لقب محی الدین مشہور و معروف ہو گیا۔ آپ کے اسلوب دعوت و تبلیغ اور خطبات سے زمانہ آج بھی فیضیاب ہو رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ! نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عنایت فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔